بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میرا موضوع جو ہے وہ جگر کے متعلق ہے۔ تو بعض اوقات جب جگر کی خرابی ہوتی ہے اور اس کا علاج نہیں کیا جاتا تو پھر وہ بڑھتا اس سے پڑ پانی کا مرض جو ہو جاتا ہے، جس کو جلودر وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ مرض ہوتی ہے۔ اس سے پیشاب جو ہے وہ کھل کر نہیں آتا اور پیٹ جو ہے اس کے اندر افرا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بندے کے جسم کے اوپر جو ہے ٹانگیں وہ پھول جاتی ہیں، پاؤں پھول جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں، اور پھر آنکھوں کے اوپر بھی بندے کے سوج وغیرہ جو ہے ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ بالکل دیسی طور پر اگر جو علاج کیا جائے تو یہ جو گاجر کے پتے ہوتے ہیں، گاجر بھی ہو جائے اور گاجر کے پتے جو ہوتے ہیں یہ لے لیں تازہ، اور اس کے بعد آپ سبز کاشنی جو ہے وہ لے لیں، اور تیسرے نمبر پر آپ جو ہے مکو، جس کو کینچ میچ بھی کہتے ہیں، یہ تازہ لے لیں۔ تو ان کا لے کر پانی جو ہے وہ نکال لیں، آگ کے اوپر رکھ کر تو اس کو اپھاڑ لیں۔ اپھاڑنے کے بعد جو اوپر وہ ہریالی وغیرہ آتی ہے وہ دور کر دیں، اور نیچے جو پیلا پیلا پانی رہ جاتا ہے وہ لے لیں۔ تو یہ پانی جو ہے یہ استعمال کرنے سے چند روز بلکہ چند ہفتے استعمال کرنے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پاؤں کا ورم جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے مطلب گاجر کے جو پتے ہیں کھانے سے نظر کی جو ہے وہ تیزی وہ بھی الحمدللہ واپس آ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ایک اکسیر جگر کا نسخہ جو ہے وہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس میں آپ نے اکسیر جگر کے نسخے کے اندر جو ہے وہ ایک نشادر جو ہے وہ لینا ہے، نمبر 2 آپ نے کلمی شورا لینا ہے، اور نمبر 3 آپ نے جو ہے وہ جو خار لینی ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ ریوں چینی لے لیں۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی آپ کی، تو یہ برابر وزن آپ نے لینی ہے۔ تو برابر وزن لے کر تو ان کو صاف کر کے تو کوٹ کر ان کا صفوف بنا لیں۔ تو یہ صفوف جو ہے صبح کے وقت تقریباً 2 ماشا سے لے کر 6 ماشا تک استعمال کرانا چاہیے۔ اور اس کے بعد تو آپ جو معجون دبید الورد ہے، تو معجون دبید الورد جو ہے اس کو آپ نے استعمال کرانا ہے، وہ شام کے وقت استعمال کرانی ہے۔ تقریباً وہ بھی 2 ماشا لے سکتے ہیں آپ روزانہ بلا ناغہ، عرق کاشنی کے ساتھ یا عرق جو ہے وہ مکو کے ساتھ۔ عرق مکو جو ہے وہ 3 چٹانگ لینا چاہیے، اور اسی طرح عرق کاشنی جو ہے وہ 3 چٹانگ لینا چاہیے۔ تو شربت بدوری کے اندر ملا کر، شربت بدوری جو ہے وہ لے کر اس کے ساتھ اس کو میٹھا کر لیں، تو وہ آپ استعمال کریں۔ الحمدللہ بفضل تعالیٰ اس سے پیٹ کا پانی جو ہے وہ بھی خارج ہوتا ہے، اور ٹانگوں کو جو مطلب اوپر ورم آ جاتا ہے، ٹانگیں پھول جاتی ہیں، پاؤں پھول جاتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی صاحب کو قبض وغیرہ ہو تو قبض کی صورت میں جو ہے وہ شربت بدوری کی جگہ پر شربت دینار جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو ہے قبض ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور پیشاب جو ہے چھوٹا وہ بھی کھل کر آئے گا، اور پخانہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور چند ہفتے اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ جو پاؤں کی سوج ہے اور پانی جو ہے پیٹ کے اندر مطلب آ چکا ہے، اور جگر کی خرابی ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس سے وہ یہ ساری جو ہے امراض وہ دور ہو جائیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور لگے ہاتھ یاد رکھیں، میرا چینل جن دوستوں نے ابھی تک وہ سبسکرائب نہیں کیا تو افضلیت طبی چینل کو وہ دوست احباب جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دکھی انسانیوں کا بھلا ہو سکے، اور لائک بھی کیا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔